کو سنیں اور برکت پائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں پاسٹر جو مینویل کو وہ آئیں اور خدا کی آواز ہم تک پائیں اور پرتگالوں کے ساتھ ہلیلویا۔ مسیح یسوع کے جلالی زندہ بابرکت نام میں اب تمام بہن بھائیوں کو اسلام شکر گزاری کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے جو ہمارے خدا نے ہماری زندگی میں بخشی ہے۔ تو آپ بڑی وفاداری کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں یہاں جمع ہے اور خداوند کی ستائش کر رہے ہیں، خداوند کی حمد کر رہے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ آپ مبارک ہیں، یہ وقت آپ نے، یہ دن آپ نے، یہ گھنٹے خداوند کے نام لگائے ہیں۔ ہلیلویا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ نے یہ وقت، یہ دن اور یہ گھنٹے خداوند اپنے خداوند مہربان خدا کے جو ہے نام لگائے ہیں کہ ہم یہ وقت کسی اور کو نہیں بلکہ یہ وقت ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دیں گے، یہ وقت ہم اپنے باپ کو دیں گے، یہ وقت ہم روح القدس کو دیں گے۔ ہلیلویا۔ تو ہم سب نے مل کر خوب ستائش اور حمد کی ہے اور خداوند سے مسا زور مانگا ہے تاکہ ہم خدا کے مسا اور زور میں خدا کی دانائی اور حکمت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ آج کا جو مجھ پر میرے پاس مضمون ہے میرے عزیزوں بائبل مقدس میں سے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے نعتوں میں اور اپنی جاب میں کسی بھی حلقے میں ہے، اگر وہ وفادار ہے نا اس حلقے میں، تو مضمون یہ ہے کہ خدا اس کی وفاداریوں کو دیکھ کر اسے سربلند کرے گا۔ خدا اس کی وفاداریوں کو دیکھ کر، جس طرح انسان برائی کر رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی انسان نہ دیکھے، اسی طرح جب آپ کوئی نیکی یا اچھائی کر رہے ہیں یا اپنے کام میں وفادار اور دیانتدار ہیں یا کسی ایسے رشتے میں، ایسے ناطے میں ہیں، اگر آپ وہاں بھی وفادار ہیں تو یاد رکھیں آج یہ بات بائبل سے سیکھیں گے کہ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ خدا کے پاس آپ کے لیے ایک زبردست بلیسنگ ہے۔ آپ کسی بھی ناطے رشتے میں ہیں، آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، آپ مالک اور نوکر کے رشتے میں ہیں، کسی بھی ایسے رشتے ناطے میں ہیں، یاد رکھو میرے عزیزو، اس کے اجر کی، اس کی بلیسنگ کی توقع اس انسان سے مت رکھیں۔ آپ کی توقع خدا کے بیٹے یسوع سے ہونی چاہیے کہ اس کا اجر، اس کی برکت میرا خدا مجھے دے گا۔ آج اگر ہمارا ملک بحران کے اندر ہے، معاشی بحران کے اندر ہے، تو میرے عزیزوں اس کی وجہ، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے انسانوں کے ہاتھوں پر نگاہیں کی ہوئی ہیں، توجہ کی ہوئی ہے، بجائے آسمان اور زمین کے بنانے والے خدا کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ ہماری نگاہیں ہمارے خدا کے ہاتھوں پر نہیں، انسانوں کے ہاتھوں پر ہیں کہ میرا شوہر مجھے کو اجر دے گا، میری بیوی کو مجھے اجر دے گی، یا میرا باس مجھے کو اجر دے گا۔ آپ کو کہیں بھی خداوند کی مرضی سے کہیں کھڑا کیا جاتا ہے، آپ بیوی کے روپ میں ہیں، آپ شوہر کے روپ میں ہیں، آپ ماں، آپ ساس کے روپ میں ہیں، کسی بھی رشتے کے روپ میں ہیں، آپ کو خدا نے اگر کھڑا کیا ہے تو آپ اس رشتے کو، اس ڈیوٹی کو یہ جان کر کرے کہ اس ڈیوٹی کی جو ساری باتیں ہیں، شاید میرا گھرانہ، شاید میرا باس نہ پوچھے، مگر میرا خدا ایک وقت آئے گا جو مجھے ضرور ہی پوچھے گا، تو میں نے اسے جواب دینا ہے۔ تو آپ اس ناطے میں، آپ اس رشتے میں، آپ اس عہدے میں آپ وفادار اور دیانتدار رہیں۔ جب وفادار رہیں گے، دیانتدار رہیں گے، تو آئے میں آج بائبل مقدس میں بتاتا ہوں کہ جب خدا کے لوگ اس طرح وفادار اور دیانتدار رہے ہیں تو خدا سے انہوں نے کتنی بڑی بڑی برکتیں پائی ہیں۔ ہلیلویا۔ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں سے یہاں ایک ایسی بیٹی ہے جو جوان ہے، کنواری ہے، خوبصورت ہے، اور جوانی کے
ایام میں ہی اتنی سمجھدار ہے، اتنی سمجھدار اور ہمت والی ہے، اور عقل بھی خدا نے اسے بخشی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی ماں کی تربیت نے، اس کے باپ کی تربیت نے اس بیٹی کو یہ تمام چیزیں سکھائی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ ابھی کنوارے پن میں ہے، اور بڑی دیانتدار اور بڑی وفادار اور بڑی ہمت والی بیٹی ہے، اور یہ اسحاق کی بیوی رکبہ ہے۔ ہلیلویا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں ذرا اس کی وفاداری، اس کی محنت، اس کی جانفشانی کو دیکھیں، اور یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان سے اجر پانے کے لیے یا انسان سے کچھ ملنے کی امید پر نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرو گے تو اس کا اجر تمہیں خداوند دے گا۔ ہلیلویا۔ میرے ساتھ دیکھیں 22 باب میں، 24 باب میں، سوری 24 باب میں، پیدائش 24 باب کی 12ویں آیت پڑھی گا جی۔ پیدائش 24 باب اس کی 12ویں آیت، اور کہا اے خداوند میرے آقا ابراہم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں، اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتے ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اور آمین۔ اس کی آگے 16ویں آیت پڑھیں گے۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کنواری اور مرد سے ناواقف تھی، وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی، تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتارا، اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک نوکر کی اور ایک بیٹی کی وفاداری دیکھی جا رہی ہے۔ یہ نوکر اپنے آقا کے ابراہم کے گھر سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ابراہم خدا کے حضور دعا کرنے والا شخص ہے، اور جب یہ خدا کا بندہ اس علاقہ میں اس جگہ پر پہنچا تو یہ نوکر جو ہے علی سر یہ دعا کر رہا، کیا کر رہا؟ دعا کر رہا۔ حالانکہ ابراہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی اس علاقے میں جا کر چوک میں کھڑے ہو کر دعا کرنا، مگر خدا نے اسے یہ سمجھ بخشی کہ تیرا آقا ابراہم جو ہے وہ میرے حضور دعا کرتا ہے، تو تو بھی اب ایسا کر، میرے حضور دعا کر، تاکہ وہ فیملی، وہ گھرانہ، وہ بیٹی میں خود تیرے پاس لے کر آؤں۔ ہلیلویا۔ میں خود تیرے پاس لے کر آؤں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں یہ نوکر اپنے مالک کے ساتھ کتنا وفادار ہے کہ اپنی ساری اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آقا کے خدا کو بھی اپنے حضوری میں، اس کی حضوری میں یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے آقا ابراہم کے خدا۔ دیکھیں اس نوکر کی وفاداری، کہہ رہے اے میرے آقا ابراہم کے خدا، تو میرا یہ سفر کیا کر دے، مبارک کر دے۔ جس بات کے لیے میں یہاں آیا ہوں، جس تلاش کے لیے میں آیا ہوں، تو میرے ساتھ ایسی وفاداری کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، یہاں ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جاب کر رہا ہے ابراہم کے ہاں، مگر کتنا دیانتدار وفادار ہے کہ اپنے مالک کے لیے ہاں دعا کر رہا ہے، خدا سے شفاعت کر رہا ہے۔
تو یاد رکھو ہم بھی اگر کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے آقا اپنے مالک کے لیے جو بھی ہمارے باس ہیں ہمارے سپروائزر ہیں ہم بھی ان کے لیے دعا کرنے والے بہن بھائی ہوں. اور جب اس طرح یہ وفادار اور دیانتدار رہا اب یہ دعا کر ہی رہا ہے سوچ ہی رہا ہے اتنے میں ایک لڑکی جو ہے وہ کنویں کے پاس نمودار ہوئی ہے اور آ کر اس نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. اس نے کہا بھائی میں تجھے پانی پلاؤں گی. اے صاحب پیجیے پانی. اس لڑکی کی تربیت کیسی زبردست طریقے سے ہوئی ہے. وہ لڑکی اسے کہہ رہی ہے پیجیے پانی. ہاں میں پانی صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے کیا کروں گی اونٹوں کو بھی جو ہے وہ پانی پلاؤں گی. اس بیٹی کی دیانتداری وفاداری جو اس نے ماں سے سیکھی ہے اپنے خدا سے سیکھی ہے کس طرح اسے پیش کر رہی ہے. حالانکہ یہ غیر شخصیت کے لیے کوئی ناتا رشتہ ابھی تک نہیں ہے مگر میرے عزیزوں ان دونوں کی دیانتداری اور وفاداری کو آج دیکھیں. اگر میں اور آپ بھی کہیں ایسے حلقے میں ہیں تو ہم بھی دیانتدار رہیں وفادار رہیں کس امید پر کس ایمان پر کہ اس کا اجر ہمیں انسان نہیں اس کا اجر ہمیں خدا کا بیٹا یسوع مسیح دے گا. اس ایمان اس یقین پر آپ بیوی کے روپ میں ہیں آپ شوہر کے روپ میں ہیں رشتے میں ہیں کسی بھی ایسے رشتے میں ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. آپ بیٹی بیٹے کے روپ میں رشتے میں ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں اور آپ ان رشتوں میں میرے عزیزوں یہ کام سمجھ کر کریں کہ اس کا اجر اس کی بلیسنگ ہمارے خداوند سے میں ملے گی. چاہے آپ کو اس کا معاوضہ کیوں نہیں مل رہا چاہے آپ کو اس کا ملتانہ کیوں نہیں مل رہا آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ نہیں میں ذرا اور وفادار ہو جاؤں میں ذرا اور اپنے کام کے ساتھ دیانتدار ہو جاؤں کیونکہ اس کا اجر میرا خدا دینے والا ہے. انسان چاہے مجھے جو کچھ دے گا وہ میرے پاس ختم ہو جائے گا مگر جو اسرائیل کا خدا دے گا وہ میرے پاس تا حیات ختم نہیں ہو سکتا. جو کچھ میرے پاس اسرائیل کا خدا پرووائڈ کرے گا وہ میرے پاس تا حیات ختم نہیں ہو سکتا. یہ بیٹی جب اس کو بھی پانی پلا رہی ہے اور اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلا رہی ہے اور وہ ملازم جو ہے وہ نوکر جو ہے جو ابراہیم کا ہے وہ اسے غور سے دیکھ رہا ہے اور کیونکہ میرے عزیزوں وہ ایک بڑے مشن کے لیے آیا تھا بڑے کام کے لیے اور ایک بڑے گھرانے کے لیے بہو تلاش کرنے آیا تھا بڑے خاندان کے لیے ایک بہو تلاش کرنے آیا تھا. اور یہ چھوٹی بات نہیں اس وقت صرف ابراہیم ہی تھا جو خدا کے ساتھ سچائی اور پورے دل سے چل رہا تھا. تو اسے چناؤ کرنے میں تھوڑی دشواری اور مشکل پیش آ رہی تھی مگر اس نے کیا کیا اس نے اسرائیل کے خدا کے دور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دی اور اسرائیل کے خدا نے اگلے ہی لمحے اس بیٹی کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا. جب آپ کے بھی کوئی دفتراتی معاملات گھریلو معاملات میں آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں تو اس نوکر کی طرح ہاتھ اٹھائے اور دعا کریں کہ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا یہ کام تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میری عقل کہہ رہی ہے میرا دل کہہ رہا ہے جو گھر میں بگاڑ آ گیا ہے جو رشتے میں بگاڑ آ گیا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے اے اسرائیل کے قدوس اے میرے یسوع میں تیرا پاک نام لے کر دعا کرتا ہوں تو میری مدد کر کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی کارآمد نہیں سکتا. میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں اس بیٹی کو آپ نے دیکھا بیسیکلی یہ نوکر جو ہے اس بیٹی کی چیکنگ کر رہا تھا کیا میرے آقا کے گھر میں اگر کوئی خاندان کوئی مہمان آ جائے تو یہ بیٹی ان کو کھانا بنا کر دینے والی بن سکتی ہے کیا وہ ان کو دیکھ کر پریشان تو نہیں ہو جائے گی کیونکہ میرے آقا کو کیا ہوا خدا نے کیا ہے. ذرا 24 باب میں دیکھیں شروع پہلی آیت پڑھیے گا جی. اور ابراہیم ضعیف اور عمر سیدھا ہوا اور خدا نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت سب باتوں میں. اب یہاں پر بھی کوئی لڑکی بابرکت نہیں چاہیے تھی
اس گھرانے کو چلانے کے لیے، اس گھرانے میں آگے نسل کو بڑھانے کے لیے کوئی بابرکت، ہمت والی اور دیانتدار بیٹی چاہیے تھی، اور یہ نوکر دعا کے ساتھ اسے تلاش کر رہا ہے۔ کیا یہ میرے آقا کے خاندان کو سنبھال پائے گی جس طرح سارا نے سنبھالا ہوا تھا؟ ہر ایک چیز میں وہ بڑی دیانتدار، ہمت والی، بزرگی کے ایام میں بھی بڑی ہمت والی عورت تھی۔ جب وہ 100 سال کی بوڑھیا ہو گئی تھی تب بھی بڑی ہمت والی عورت تھی۔ ہاللیلویہ۔ کلام نے کہا ابراہیم کے ڈیرے میں 3 خادم آئے، اور جب وہ خادم آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی کس کے پاس گیا ہے؟ بیوی کے پاس۔ ہاللیلویہ۔ اپنی بیوی، اور کہہ رہا بھاری کاٹا لے اور اسے پیس اور پھلکے بنا۔ آپ کو پتا ہے اب تو ہمیں پسا پسایا آٹا مل جاتا، اس وقت میرے عزیزوں گندم کو لے کر خود پیسنا پڑتا تھا اور چکی میں ڈال کر پیس کر پھر اس کے بعد روٹیاں بنائی جاتی تھی۔ ایسی ہمت والی عورت تھی۔ تو اب نوکر بھی کوئی اپنی مالکن کی طرح کی جو ہے ہمت بیٹی جو ہے اپنے آقا کے لیے لینے کے لیے آیا ہے، کوئی ایسی ہمت والی ہو۔ اور آپ کو پتا ہے 10 اونٹوں کو پانی پلانا کوئی مذاق بات نہیں، اور یہ نیچے اترتی، کلام میں لکھا یہ نیچے اترتی، کیونکہ بعض دفعہ کنویں جو ہوتے ہیں وہ کھینچنے والے بھی ہوتے، کچھ کنویں پرانے جو ایسے بھی تھے جو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اور بیٹیاں پانی بھر کے لاتی اور اوپر سے وہ پلاتے تھی، تو ایسے بھی ایسا کنواں وہاں بتایا گیا ہے۔ اتنی ہمت والی، اور میرے عزیزوں سب سے جو خوبصورت بات ہے کہ یہ اس ملازم سے، اس نوکر سے کچھ صلہ پانے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ماں باپ کی، اس کے خدا کی یہ تربیت ہے کہ اگر بیٹا کو تجھ سے پانی کا گلاس مانگے تو صرف اسے پانی پلاتے ہوئے مت دیکھنا، بلکہ اس کے پیچھے دیکھنا کوئی جانور، کوئی انسان تو نہیں اس کے ساتھ، اور تو تمہیں جب یہ آفر کر دی ہے نا کہ میں آپ کو بھی پلاتی ہوں اور آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں میں اس کو بھی پلاتی ہوں، ہاللیلویہ، تو اس کا اجر، اس کی بلیسنگ اسرائیل کا خدا مجھے دے گا، بلکہ نہ وہ شخص دے گا۔ اور جب اس ملازم نے اس کے اندر یہ دیانتداری، ہمت اور جانفشانی کو دیکھا ہے تو آئیں آگے چلتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا باتیں خدا نے ڈالی ہیں۔ جی پڑھیے گا ذرا اس کی 21ویں آیت، بڑے غور سے دیکھیے جی۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر پار کیا ہے کہ یا نہیں، اور جب اونٹ پیچھ گئے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھ کے لیے نکالے کہ بھائی اس نے یہ بات ٹھان لی کہ یہ بیٹی جس طرح کام کر رہی ہے یہ میرے آقا کے گھر کو بھی سنبھالنے والی بیٹی ہے، یہ میرے آقا کے گھر کو سنبھالنے والی بیٹی ہے۔ تو بتانا آج یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، آپ کسی بھی رشتے ناطے میں، باپ کے رشتے میں ہیں، آپ کو وفادار اور دیانتدار ہونا بچوں سے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ وفادار اور دیانتدار نہیں ہیں تو یاد رکھیں خدا سے اجر نہیں، معذرت کے ساتھ خدا سے لعنت بھی آ سکتی ہے۔ خدا سے اجر نہیں، خدا سے لعنت بھی آ سکتی ہے آپ پر۔ اگر آپ کے بچے نشے کے اندر مبتلا ہے اور آپ ہر روز اپنا ہاتھ ڈال کر اس نوکر کی طرح دعا نہیں کرتے تو معذرت کے ساتھ آپ پر لعنت بھی آ سکتی ہے۔ اگر اولاد خداوند آپ کے وسیلہ سے زمین پر لے کر آیا ہے تو یاد رکھیں ان کی تعلیم، ان کا پہننا اوڑھنا جب تک یہ اوپر تک بالغ نہیں ہو جاتے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ اس ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اگر باپ اس ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے تو یاد رکھیں میرے بہنوں بھائیوں، اس کی سزا وہ آخر میں ضرور بھگتے گا، اور اس کی سزا کا جو دینے والا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ایک دن کٹانے میں کھڑا کرے گا، عدالت میں کھڑا کرے گا وہ۔ تو یاد رکھیں آپ کسی بھی
नाते रिश्ते में है, आप उस नाते के साथ, रिश्ते के साथ जुड़े रहें और दयानतदार रहें, वफादार रहें। अपनी सुस्ती को, अपनी कायली को माने। अगर ये बेटी ये भी कह सकती थी, भाई मैं सिर्फ आपको पानी पिलाऊंगी, ये पीछे ऊँटा, मैं नहीं इनका पानी पिला सकती, और ना ही कुछ मिलने की उम्मीद पर। उसे नहीं पता था कि ये कड़े अपने साथ लेकर आया है, उसे नहीं पता था ये नर्स मेरे लिए अपने साथ लेकर आया है। मेरे अजीजों, याद रखो, आप किसी भी रिश्ते नाते में हैं, हमें उस रिश्ते और नाते के साथ, चाहे उस रिश्ते नाते में आपको बातें सुननी पड़ रही हैं, चाहे आपको मादक के साथ कहीं मारा ही जा रहा है, अब आपने वो रिश्ता कर लिया है, आपने उस रिश्ते को अपना लिया है, अब सर झुकाकर जो है उस रिश्ते के साथ वफादारी करते जाएं, इस ईमान पर ऐसे यकीन कर कि मेरा खुदावंद सुनने वाला है, मेरा खुदावंद बोलने वाला है, और वो मेरे लिए जरूर एक दिन क्या करेगा, बोलेगा। आप पर याद रखिएगा, जितनी सख्तियां उस खानदान में, उस इदारे में, अगर आप पर जितनी सख्तियां आ रही हैं, वो सख्तियां आप ना समझे कि आपके लिए रुसवाई और जिल्लत का बायस बन रही है। वो सख्तियां, वो मुसीबतें आपके लिए बरकत का बायस बन रही है, और ये बरकत किसी आदमी की तरफ से नहीं, ये बरकत आप पर खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरफ से आएगी। बस मैंने और आपने अपने उस तमाम रिश्तों में, उस इदारे में वफादारी के साथ और ताबेदारी के साथ मेरे अजीजों काम करना है। जब काम करते जाएंगे तो जिस पर ईमान, इसी कहते हैं ढूंढना, इसे ही कहते हैं ढूंढना, ढूंढोगे तो पाओगे, इसे कहते हैं ढूंढना। आप अपना काम ध्यानदारी के साथ करें, वफादारी के साथ करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुदा खुद ढूंढ लेगा, खुद पकड़ लेगा कि हाँ, मैं आसमान से तेरी ध्यानदारियों को, तेरे काम करने के तरीकेकार को मैं सब देखता आया। अब वक्त है कि मैं तुझे अजर दूं, अब वक्त है कि मैं तुझे बरकत दूं, अब वक्त है कि तुझे मैं सरफराज और सरबलंदी दूं। आज किसी इदारे में आप जाते हैं ना, तो याद रखिए, जाते साथ ही आपको सरफराजी और सरबलंदी नहीं मिल जाती। इदारा आपके तमाम मामलात में चेक करता है, आपको वॉच कर रहा होता है। और ये बात जान लें, आजकल तो कैमरे लगे हुए हैं, मगर उस वक्त मेरे अजीजों, कोई भी आप पर जो सुपरवाइजर मुसल्लत किया जाता है, आप बात दफा इस बात से भूल जाते हैं कि वो मुझे देख रहा है। आप इस बात को भूल जाते हैं, जिस तरह ये मुलाजिम, जो नौकर इब्राहिम का, इस बात को देख रहा है, ये बेटी काम किस तरह कर रही है, किस तरह भाग भाग कर, इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आ रहा, इसके चेहरे पर कोई थकावट नहीं आ रही, और भागती भी जा रही है, पानी भरकर ला रही है, भागती भी जा रही है, पानी भरकर ला रही है। अगर आपका किरदार, आपका रवैया भी ऐसा होगा माशरे में, अपने ऑफिस में, अपने इदारे में, तो याद रखें, इसकी अजर, इसकी बरकत जो है वो खुदा आपको जरूर ही देगा। इस बेटी को नहीं पता कि मैं इब्राहिम के घर की बहू बनने वाली हूँ। इस बेटी को नहीं पता कि इस पानी पिलाने के बाद मेरे पास क्या खुदावंद बरकत देने वाला है। और यहाँ ये नजर आता है कि ये बेटी जो नौकर को पानी पिला रही है, तो ये अपने घर को भी संभालती होगी। हालेलुया। ये अपने घर को, अपने खानदान को भी संभालती होगी। कोई घर इनका भी छोटा नहीं है। अगर इब्राहिम को खुदा ने बहुत बरकत दी है, तो रिब्बा के भी खुदा ने खानदान को बड़ी बरकत दी हुई थी। आए आगे चलते हैं। हालेलुया जी। 23वीं आयत पढ़िएगा। और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है। उसने उससे कहा कि मैं बेतुएल की बेटी हूँ, और बिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है, और टिकने की जगह भी है। आमीन। देखो, वो बेटी इस बात को उस नौकर को बता रही है कि भाई हमारे पास टिकने की बड़ी जगह है, हम कुछ छोटे मोटे लोग नहीं, हम भी। इसका मतलब जो 10 ऊंट थे, 10 ऊंटों पर नौकर थे,
پھر نوکر خود تھا لیڈر، خود تھا وہ سارے. اس نے کہا بھائی ٹکنے کی جگہ ہے، اس نے کہا بھائی چارہ بھی ہمارے پاس ہے، تمہارے جانوروں کے لیے خوراک بھی ہمارے پاس ہے، ہم بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں. اور آج اگر کوئی کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی ہو، معذرت کے ساتھ میں سب بیٹیوں کو نہیں کہہ رہا، بہت ساری بیٹیوں کو کام کرنا ہی جو ہے وہ بہت پہاڑ لگتا ہے. اگر کوئی کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی ہو، اسے گھر کے پیاز کاٹنا، آلو ماں کے ساتھ کاٹنا، سبزی کٹوانا بڑا پہاڑ لگتا ہے، وہ ناخن خراب ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہوتے جب پیاز کاٹتی ہیں. مگر یہ دیکھو ایک مالدار کی بیٹی ہے اور میرے عزیزوں ایک ملازم کو کس طرح پانی پلا رہی ہے، کس طرح اس کے اونٹوں کو پانی پلا رہی ہے. تو جو جانوروں کے ساتھ وفادار ہے، جو نوکر کے ساتھ وفادار ہے، وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفادار ہوگی. ہلیلویا. جب آپ چھوٹوں کے ساتھ وفادار ہیں تو یاد رکھیں بڑوں کے ساتھ آپ ضرور ہی وفادار ہوں گے. میرے عزیزوں ہم کوئی بھی زمین پر کام کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی کام کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں آج میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ اس کا اجر میرا خداوند یسوع مجھے دے گا. بس یہ بات میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آج خدا کے فضل سے جو میں چرچ میں جتنی بھی میرے سے خدمت ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں، جو میں اس کا اجر یقین مانے آپ لوگوں سے نہیں، میں اپنے خدا سے طلب کرتا ہوں. ہلیلویا. میں اپنے خدا سے اس بات کے طلبگار ہوتا ہوں کہ اس کا اجر، اس کی بلیسنگ میرا خدا مجھے ضرور ہی ایک وقت آئے گا وہ دے گا اور دے رہا ہے. ہلیلویا. ہم بھائی عمران بٹی، بھائی مبشر فراز، بیٹا ہوسیہ، ہم وہاں تھے سیمنری میں تھے، بائبل کلاس لے رہے تھے. تو وہاں ایک جو ہمارا بزرگ ٹیچر ہے وہ اس باتوں کو کہہ رہا تھا کہ ایک پاسٹر اگر صرف سنڈے کے سنڈے چرچ لگاتا ہے تو اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار نہیں ہے. صرف سنڈے کے سنڈے اور اپنی کلیسیا کو کہتا نہیں کہ بھائی روز آؤ، تو وہ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ یوتھ نہیں ہے، وہ نوجوانوں میں کام نہیں کر رہا، وہ بہنوں کو نہیں ابال رہا کہ بہنیں آپ رفاقت خواتین میں آئیں، اس کے آج سنڈے اسکول نہیں ہے. میں نے خداوند کا یقین مانے ہوئے بیٹھے بیٹھے شکر کیا کہ خداوند اس میں سے اچھا تھوڑا میں بھی کر ہی رہا ہوں. ہلیلویا. تھوڑا بہت تو میں بھی کر ہی رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ، سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ، اپنے یوتھ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ مل کر جو کام کر رہا ہوں، میرا خدا ضرور ہی اس کا مجھے اجر اور برکت دے گا. میرے عزیزوں آپ کسی بھی حلقے میں ہیں، آپ ایکٹیو رہیں. یاد رکھیں جب یہ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں آوازیں بھی آتی ہیں. جب یہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں تو یاد رکھیں بوجھ بھی آتا ہے. کچھ راستے بڑے سموتھ ہوتے ہیں، بڑے وی آئی پی بنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر کچھ راستے ہوتے ہیں جو جھاڑیوں والے تنگ راستے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ٹوئے ٹپے کھڈے ہوتے ہیں. کچھ راستے زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں. کبھی زندگی کو ایکول مت سمجھنا کہ یہ ایک جیسی چلتی ہے. جب تم ایک طرح چلو گے تو آپ کے اندر یقین جانے خدا سے اجر پانے کی تاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا دھیان صرف اور صرف اپنے یسوع پر ہوگا کہ مجھے اس کا اجر میرا یسوع دے گا، میرا خداوند دے گا. جب یہ جگہ مجھے لینی تھی نا تو میرے پاس صرف 90,000 روپیہ تھا. یقین جانے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور میں نے تو ایک دو بار منع بھی کر دیا کہ میں ابھی نہیں لوں گا، خدا مجھے دے گا ضرور مگر میں آگے چل کر لوں گا. اور کچھ لوگوں نے میری ہمت کو بڑھایا اور کچھ لوگوں نے میرا روپے پیسے کے ساتھ ساتھ دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے عزیزوں میں جب اپنے باس کے ساتھ وفادار اور دیانتدار تھا، خدا نے میری اس دیانتداری کو دیکھ کر مجھے سارا وہ پیسہ پرووائڈ کیا. ہلیلویا. وہ تمام چیزیں خدا نے مجھے پرووائڈ کی اور کس طرح ہوتی جا رہی تھی یہ میری سوچ سے بھی باہر تھا. یہ بات کہ کوئی چھوٹی عمر میں اس ملک پاکستان میں اپنی ایک اچھی علاقہ زمین پر آج چھوٹی سی زمین لے لے، جگہ لے لے. آپ دیانتدار رہیں خدا کے ساتھ. جب اگر بیٹی کی شادی کریں گے،
بیٹے کی شادی کریں گے، کوئی خوشی دیکھنا چاہیں گے، کوئی زمین لینا چاہیں گے اپنے لیے، کوئی چیز آپ اپنے لیے لینا چاہیں گے، تو یاد رکھیں آپ کی کمک آسمان سے آئے گی۔ اس بات پر یقین اور ایمان رکھیں کہ آپ کی کمک آپ کے خدا سے آئے گی، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ ایسے خدا سے آپ کی کمک اور آپ کا زور آئے گا۔ اور یہیں پر آپ نے میرے عزیزوں بالکل سٹل رہنا ہے کہ مجھے جو میرا خدا اجر دے گا ایک وقت آئے گا، کیونکہ اگر میرا شوہر کام نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا، اگر میں کر رہی ہوں تو میں اپنے اسی رشتے کو نبھاتی جاؤں گی۔ میں ایسا نہیں کروں گی کہ میں اس شوہر کو چھوڑوں۔ ٹھیک ہے، میرے نصیب میں جو کچھ میرے ماں باپ نے کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے، زبردست ہے، اب میں نے اس رشتے سے بھاگنا نہیں ہے، اب میرے اس ناطے سے بھاگنا نہیں ہے۔ میری دیانتداریوں کو جو شوہر کے ساتھ ہے، جو اپنے کام کے ساتھ ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے، میری ان تمام دیانتداریوں کو کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا یسوع ضرور دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے ضرور ہی اجر اور برکت دے گا۔ وہ ضرور ہی مجھے سرفراز اور سر بلند کرے گا۔ میں اسی ایمان، اسی یقین پر جو ہے اپنے خداوند کے حضور، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ان کاموں کو میں سر انجام دیتی رہوں اور کرتی رہوں۔ اور جب آپ اس طرح رہیں گے تو آئیں خدا کے وعدے دو سن لیں جو آپ سب کے لیے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 43واں باب، اس کی دوسری آیت دیکھیے گا۔ یسایہ اس کا 43واں باب ہے، دوسری آیت 43۔ جب تو سلام میں سے گزرے گا، آمین، سن لیں بڑے غور سے، یہ آپ کے لیے خدا نے مجھے وعدے دیے ہیں۔ اگر آپ دیانتدار وفادار رہیں گے، جس ناطے میں، جس رشتے میں ہیں اور جس عہدے پر ہیں آپ، جی، تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ آمین، خدا وعدہ کر رہا ہے اگر تو سرابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تیری زندگی میں اگر سراب طوفان آتے ہیں، جی آگے، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، تجھے ڈوبنے بھی نہیں دوں گا۔ اگر تو اپنے ناطوں میں، اپنے رشتے میں، اپنے عہدے میں وفادار اور دیانتدار ہے، میں خدا کہہ رہا میں تجھے ڈوبنے بھی نہیں دوں گا۔ اگر پانی تیرے سر سے بھی اوپر چلا جائے گا، جی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی۔ آمین۔ خدا نے یہ کام صدرک، مسک اور عبدالرزیق کی زندگی میں کیا کہ نہیں کیا؟ جب انہیں آگ کی جلتی بھٹیوں میں ڈال دیا گیا، خدا کا مقدس پاک کلام بتاتا ہے ارے خدا ان بھٹیوں میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور جس کی تصدیق جو ہے اس وقت کا حکمران، اس وقت کا بادشاہ کرتا ہے کہ یہ چوتھا کون آ گیا ہے، ارے جس کی صورت ارے جیسے جیسی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ یسایہ میں سے جو میں کچھ بتا رہا ہوں، اگر آپ ان معاملات میں دیانتدار وفادار ہیں اور اپنی دکھوں کو، تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کے لیے خدا کے پاس برکتیں ہیں، اور خدا ان برکتوں کے وسیلے آپ سے وعدہ کر رہا ہے آج، جی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، ہاں، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں تیرا نجات دینے والا خدا ہوں۔ جب میرے عزیزوں آپ تابعداری کے ساتھ اسی طرح چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، تو خدا آج یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، سلام تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ کو بھی میں ڈانٹ دوں گا تمہارے لیے۔ آج انسان کو اگر ناک موت دی جائے نا تو وہ آگ ہے، ہاں، چلا دینا کسی انسان کو،
خدا وعدہ کر رہا ہے. اس طرح چلے ذرا میرے ساتھ آگے. عیسائیہ 46 باب. یہاں پر بھی آپ کے لیے خدا کا ایک وعدہ ہے. بڑے غور سے سن لیجیے. 46 باب کی بھائی 4 آیت پڑھیے گا. میں تیرے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. جب تم اپنی جگہ پر، اپنے عہدے پر، اپنے ناطے، اپنے رشتے میں جو دیانتدار ہو تو میں تمہیں اٹھائے پھروں گا. اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے عزیزوں، اسے بڑے توجہ اور غور سے سنیے گا. خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں آ کر ایک تابعدار بیٹے کی طرح دعا کر رہا ہے. اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ آپ کے بھی تنگی کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں ایسے ہی الفاظ ہونے چاہیے. میں روز مار کھا رہا ہوں، میں روز دکھ اٹھا رہا ہوں، میں انہیں کھلا پلا رہا ہوں، یہ میرے بچے پھر بھی مجھے باتیں کرتے ہیں. میں کتنی دعائیں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میرے بچے نشہ نہیں چھوڑ رہے، میرا شوہر نشہ نہیں چھوڑ رہا. آپ اس ایمان، اس یقین پر دعا جاری رکھیں، عبادت جاری رکھیں کہ میرا خدا بڑا وفادار ہے. گو کہ میرا یہ ناطا، یہ رشتہ وفادار نہیں، مگر جس خدا کی میں بندگی کرتی ہوں وہ وفادار ہے. ایک دن اپنی قدرت سے بدل کر رکھ دے گا. ایک دن وہ اپنی قدرت سے بدل کے رکھے گا. اس ایمان پر، اس یقین پر آپ چلتے جائیں میرے عزیزوں. تو آئیں میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ کے اندر میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا نجات دہندہ کس طرح اپنے باپ کا وفادار ہے. جو باپ نے کام کرنے کے لیے اسے دیا ہے، کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، مگر میرے عزیزوں کہیں وہ نہ تو آسمان سے کمک مانگ رہا ہے، نہ ہی زمین سے کوئی زور مانگ رہا ہے. زمین والوں کو بھی کہا خداوند نے. ویسا دیکھیں 18واں باب یوحنا کی انجیل، جی 18واں باب، اس کی آیت نمبر 4، چوتھی آیت پڑھیے گا. یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو. آمین. آج کوئی مار کھانے والا یا پکڑوائے جانے والا باہر نکل کے کہتا ہے او بھائی کینوں لب دیتے ہو، او بھائی کینوں لب دیتے ہو. حالانکہ پتہ نہیں کہ منو لب دیتے ہیں. دیکھیں یہ اپنے باپ کا کتنا وفادار ہے، جو میرا اور آپ کا بڑا بھائی ہے. ہلیلویا. جو میرا اور آپ کا بڑا بھائی ہے، آئے اپنے بڑے بھائی سے اس بات کو سیکھے. جان بوجھ کر اپنے پر مصیبت کیوں لے رہا ہے؟ تاکہ میں اور آپ بچائے اور چھڑائے جائیں، تاکہ میرا اور آپ کا میل ملاپ اس کے باپ کے ساتھ ہو. ہلیلویا. جی پڑھیے گا. انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں. اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. آمین. دیکھو جو پکڑوانے والا اس کا اپنا شاگرد تھا وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. اللہ جب یسوع نے پہلے بولا وہ نہیں بولا بھائی پھڑ دو، وہ خاموش ہے. اس وقت بھی خاموش ہے. جب دوبارہ یسوع نے بولا پھر بھی وہ خاموش ہے. اور جب دوسری بار یسوع نے بولا تو بائبل بتا رہی ہے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ وہ سارے گر پڑے. کیونکہ یسوع پوری رات دعا کر رہا تھا، اس پر مسا تھا، اس پر خدا کی حضوری. وہ جب بات کر رہا تھا تو لوگ گر رہے تھے اس کے سامنے. اگر آپ بھی آج بھی میرے عزیزوں آپ کے سامنے کوئی بہن بھائی کوئی عزیز رشتہ دار گر جاتا ہے تو آپ نے بھی گرے ہوئے پر زیادہ ستم اور ظلم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو
یہ ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ میں اگر اس گرے ہوئے کو اٹھاؤں گا تو اس کا اجر میرا خدا مجھے ضرور ہی دے گا. ہاللیلویہ. تو یاد رکھیں جب یہ گر گئے تو یسوع نے اٹھایا, بھائی اٹھو, آگے بڑھے گا. اس سے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں, وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. بس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری. یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ چکا کہ میں ہی ہوں, پھر اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. آمین. یسوع کہہ رہا ہے ان کو جانے دو بھائی, یہ جو میرے ساتھ کے ہیں ان کو جانے دو, کیونکہ یہ تمام دکھ جو ہے, یہ تکلیفیں جو ہے میں نے اکیلے نے برداشت کرنی ہے, اکیلے نے سہنی ہے. معذرت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو یاد رکھیں ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری آپ پر ہے, نہ کہ آپ کے چھوٹے بھائی پر, نہ کہ آپ کے بڑے بھائی پر, نہ کہ آپ کے ماں باپ پر. جس طرح یسوع کو جو ذمہ داری دی گئی ہے, میرا اور آپ کا بڑا بھائی ہے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ اسے بخوبی نبھا رہا ہے اور اسے بھاگ نہیں رہا. اور معذرت کے ساتھ کہوں گا اس بات کو, اگر کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ڈیلی ہیلپ کر رہا ہے, ہر مہینے ہیلپ کر رہا ہے, تو یہ غلط بات ہے. اگر اس بات میں کوئی آپ کو بری لگے تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں, یہ غلط بات ہے. ارے اسے اپنے پاؤں پر اس کے کھڑے ہونے دیں, اسے اپنے ہاتھوں سے کمانے دیں. جب اس کے بچوں کو ملتا رہے گا, اس کی بیوی کو ملتا رہے گا, تو وہ چھوڑی جائے گا کام کرنے. ان کی عادت کا کی بیڑیاں کھان دی, اسے عادت پڑ گئی ہے اور یہ عادت اس کی بڑھاپے تک نہیں جائے گی. معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا, عادت پئی بڑھی جائے نا بڑھی بڑھی, ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی آج بھی بزرگ یا بھائی اپنے بچوں کو اور اپنے پوتوں کو, اپنی بیوی کو, اس کے بیوی کو آج بھی ڈیلی مہینے میں دوسروں سے چوری دے رہا ہے یا کس طرح بھی کر رہا ہے, یہ رانگ چل رہا ہے. وہ اس کا بیٹا, اس کا لڑکا کبھی پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا, کبھی پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا. اور نہ ہی وہ معاشرے میں اس طور سے آپ کے ساتھ چل سکتا ہے. آپ ہر مہینے کپڑے لے کر دے رہے, ہر مہینے ایسٹر پر, کرسمس پر, تو یاد رکھیں آپ غلط کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا جب آپ اس کی طرف سے کیا کریں گے, منہ پھیریں گے. یسوع نے اگر موت اور قبر پر فتح پائی ہے, اس وقت جب اس کے باپ نے کیا کیا, اپنا منہ پھیر لیا. ہاللیلویہ. اب آپ ہو سکے تو یہ کلام مجھ سے ڈال جائے تو بھی میری نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی سے ان باتوں کو سیکھو جو میرا اور آپ کا یسوع ہے, ان سے ان باتوں کو سیکھو. چل خیر, چل خیر, چل خیر میری نا آپ آگے آگے بڑھنے بڑا مسئلہ مسائل کرے گی, بہت مسئلے مسائل پیدا کرے گی, کیونکہ اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے. جب اس کا بیٹا آ کر اپنے دکھ آپ سہ رہا ہے تو یاد رکھے اپنے بچوں کے دکھ, اپنی بیوی کے دکھ, اپنے شوہر کے دکھ ہم نے خود سہنے ہیں, نہ کہ ماں پر, نہ کہ ساس پر, نہ کہ سسر پر, نہ کہ کسی اور پر ڈالنے ہیں. یہ خدا نے مجھے دیے ہیں, ان کو میں ہی سنبھالوں گا, میں ہی سنبھالوں گی, میں کسی پر نہیں بوجھ بننے دوں گی. اور ایسے ہی لوگ رکبہ کی طرح ہمت والے, جرأت والے اور قوت والے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ خدا سے اجر اور برکت پاتے ہیں. مجھ پر ایک وقت ایسا آ گیا اس گھر کے اندر کہ میرے پاس بڑی تنگدستی آ گئی. میرا چھوٹا بھائی آیا اور اسے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کے گھر میں نے نہیں اس کو کہا کہ بھائی آ کے اس طرح مسئلہ کرو میرے ساتھ. وہ آیا, میری مسز کو لے گیا, میں نے اس کو منع کیا, میں مجھے بولا یہ 5,000 کے راشن لا کر دیتا ہوں, اپنے گھر میں ڈالتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, میں وہاں سے آدھا کلو 1 پاؤ آٹا لا کر گھر میں پکا لوں گا, مجھے نہیں چاہیے. میں پھر کہیں چلا گیا, اسے زبردستی میری مسز کو لیا اور جا کر 4-5 ہزار روپے کا راشن دیا. مگر میں نے اسے منع کر دیا, دوبارہ وہ اس نے حرکت یہ نہیں کی. آج کوئی ایسی ہیلپ کر دینا تو یہ بڑا چنگا ہوا.
ہاں کبھی ایک بار دو بار ہو جائے تو چنگا میں کہا اور جو ہر مہینے پاگل ہے وہ چنگا نہیں ہے وہ تو سبوں تو ہڈیاں چٹڑے چھوڑا یقین جانے یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کھانے پینے کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں میں نام نہیں لیتا کسی کا آپ نے دیکھا کہ کھانے میں کہتا ہوں یہ ہماری عوام کو اور ہڈرام کر رہے ہیں اور نکما کر رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہماری عوام جو ہے ہمارے ملک کی وہ محنت نہیں کر رہی بس انہوں نے بھیجا تھا نا کھانا اور کوئی بہت سارے تو بچے بھی اپنے وہیں پہ لے آ جاتے ہیں میرے عزیزوں ہم نے ہمت والے ہونا ہے ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ دیانتدار ہونا ہے تو یاد رکھو جب کبھی کوئی سختی آئے گی تو خدا وعدہ کر رہا ہے میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا میں سر سفید ہونے تک بڑھاپے تک تمہارے کیا رہوں گا میں ساتھ رہوں گا جہاں دیکھیں جو ذمہ داری یسوع کو دی گئی ہے جو ذمہ داری ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دی گئی ہے وہ کس طرح اسے پوری کر رہا ہے کہ نہ بھائی ان کو جانے دو ان کا کوئی قصور نہیں یہ لوگ جو ہیں اس پریشانی اور دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے یہ میری ذمہ داری ہے ہلیلویا یسوع کہہ رہا ہے بھائی یہ میری ذمہ داری ہے یہ میں نے اپنے باپ سے لی ہے کہ باپ مجھے دے یہ ذمہ داری کہ میں دنیا کا کیا بنوں نجات دہندہ بنوں میں دنیا کا نجات دہندہ بنوں باپ یہ ذمہ داری تو مجھے دے تو آج میرے عزیزوں اس کلام کو سن کر اگر آپ کسی ذمہ داری میں نہیں ہے تو آج اس ذمہ داری کو قبول کریں ہلیلویا اپنے بڑے بھائی یسوع مسیح کی طرح ذمہ داری کو قبول کریں اگر میرے بچے ہیں میری بیوی ہے تو میں ہی ان کا تمام کھانے پینے کا بندوبست کروں گا اور میری مدد میرا یسوع ضرور ہی کرے گا میرا خدا میری مدد ضرور ہی کرے گا اور اگر کوئی رشتہ دار کوئی عزیز ہر مہینے یا ہر روز بچیاں نوں بھی دے رہا تانوں دے رہا سمجھ لو تسی خطرناک حالت چ ہو تسی خدا تو بہت دور ہو معذرت کے ساتھ آپ خدا سے بہت دور ہیں آپ خدا کے قریب نہیں ہیں آپ چرچ ضرور آ رہے ہیں آپ خدا کی حضوری میں ضرور آ رہے ہیں اس کی مدد سرائی ضرور کر رہے ہیں اگر آپ کی عقل ہی نہیں کھل رہی تو فائدہ کیا یہ میرا اور آپ کا سروس سینٹر ہے ہلیلویا خدا کی عبادت کا جو ہوتی ہے نا جہاں پر عبادت خدا کی ہوتی ہے یہ میرا اور آپ کا بدن کا ہماری عقل کا ہمارے دل کا یہ سروس سینٹر ہے میرے عزیزوں اگر سروس کروا کر بھی ہم جو ہے وہی سورنی کی طرح کیا بولتے ہیں نہائی نہیں سورنی پھر بھی دلدل سے پہنچ دیے اگر دوبارہ ہم نے وہی حرکتیں اور وہی کام کرنے ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیزوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک خدا سے دور ہیں بائبل اس لیے بولا جاتا ہے پڑھو تاکہ خدا کی شخصیت کو خدا کی ذات کو جان سکو کہ خدا کیسا ہے اور کیا توقع ہم سے چاہتا ہے اور کیا ہم سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ کچھ یہ کرے زمین پر آج اگر میرے عزیزوں زمین سے کہیں آپ کو کمک آ رہی ہے بغیر محنت کے یقین جانے میں ان بھائیوں کے بھی کلام خلاف ہے میں نہیں کلام جو اپنی جاب پر نہیں جاتے اور ہر مہینے سیلری دیتے ہیں معذرت کے ساتھ جو اپنی جاب پر نہیں جاتے اور ہر مہینے سیلری لینے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہنا ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے ارے جس ادارے میں تجھے خدا نے کھڑا کیا تھا کسی بھی کام کے لیے کیا تو اس ادارے کے ساتھ وفادار رہا اور تمام سپروائزروں کے ساتھ تو وفادار رہا میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں آئیں ان باتوں پر توجہ کریں غور کریں کہ ہم جن جن حلقوں میں ہیں کیا ہم وفادار اور دیانتدار ہیں اگر نہیں ہیں تو آج اس کلام کو سن کر میرے عزیزوں میں اور آپ وفادار اور دیانتدار بنیں جو ذمہ داری ہمارے منجی کو دی گئی حالانکہ یسوع کے پاس یقین جانے زور تھا مسا تھا آگ تھی ہر کچھ یسوع کے پاس سہولت تھی ان پکڑنے والوں کو ان مکے مارنے والوں کو ان ٹھوٹے مارنے والوں کو ان کو ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکنے والوں کو کیا یسوع جواب نہیں دے سکتا تھا
نہیں، اس نے کہا جو کام لینا میں لے آیا نا ایک کام میں پورا کرنا. ہاللیلویہ. میں نے موت اور قبر پر اور ابلیس پر کیا پانی ہے؟ فتح پانی ہے. اور فتح میں تب ہی پاؤں گا جب یہ ان سے مار کھاؤں گا، ان سے باتیں، ان سے تانے سنوں گا. اور بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ چل رہے ہیں، کسی موڑ پر بچوں نے کوئی ایسی طرح بات کہہ دی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں. اس کا اجر آپ کو آپ کے بچوں نے نہیں دینا، اس کا اجر آپ کو آپ کے یسوع نے دینا ہے. آپ نے اپنے یسوع پر توجہ نگاہ رکھنی ہے کہ اس کا اجر، اس کی بلیسنگ جو ہے میرے خداوند یسوع مسیح نے مجھے دینی ہے. یہ جو بچہ میرا بول رہا ہے، یہ میری بیوی بول رہی ہے، میرا شوہر بول رہا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی میرا انکار کر رہا ہے، تو آپ نے یہ بات سمجھ جانی ہے میری برکت بڑھ گئی ہے. ہاللیلویہ. میں بابرکت ہو چکا ہوں. آپ کسی خدمت میں ہیں، اگر خدمت میں آپ کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. نہ، آپ سمجھ جائیں کہ آپ برکت پا رہے ہیں، آپ ترقی پا رہے ہیں، آپ بڑھتے جا رہے ہیں. جب یسوع کو تانے دیے جائے تو اس نے صلیب رکھ چھوڑ دی؟ نہیں، وہ کلوری کے مقام پر صلیب لے کر جاتا رہا، چلتا رہا. اسی طرح میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو بھی اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا ہے. آگے دیکھیں ذرا. یسوع نے کہا بھائی میرے شاگردوں کو جانے دو. تو سمجھنے کی بات تھی، میں نے آپ کو بتائی کہ بھائی یہ ذمہ داری میرے باپ باپ نے بینڈ باجا تیل مہندی کر کے میرے ذمہ لگائی. میرے باپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میرے ذمہ لگائی، اور خدا نے پھر اس بیوی سے مجھے اولاد دی، میری نسل کو بڑھایا. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کا کیا اٹھاؤں؟ بوجھ اٹھاؤں. ہاللیلویہ. ذرا پڑھیے گا دوبارہ اسی آیت کو، 7ویں آیت کو، 8ویں آیت کو. سوری. یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے قید ہو چکا کہ میں ہی ہوں، بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا. یہ قول پورا ہوا. یسوع کو شاگرد ملے تھے، مگر یسوع نے شاگردوں پر یہ بوجھ نہیں ڈالا، یسوع نے یہ سارا بوجھ اپنے پر لیا. میرے عزیزوں، اگر آپ نے کوئی ذمہ داری بیان کر کے، آپ نے کوئی عہدہ لے کر کوئی ذمہ داری لی ہے تو اب ذمہ داری سے نہ بھاگیں. اور ذمہ داری کو سمجھے کہ یہ ذمہ داری مجھے کسی پاسٹر نے یا میرے شوہر نے یا میری بیوی نے یا مجھے کسی خاندان نے نہیں، مجھے ذمہ داری میرے خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. آپ کا بڑا بھائی یسوع دیکھو اپنی اس ساری تگ و دو سے، اس ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوانے سے بھاگ نہیں رہا. تو یاد رکھو جب آپ محنت کر رہے ہو تو آپ پر اسی طرح ہوگا، ہاتھ کبھی چھل جائیں گے، کبھی پاؤں چھل جائیں گے. تو اگر جو نوجوان ہے نا میرے پیر نہ چھلے جانتے کا روٹی میرے بچوں میں ملتی رہے، سمجھ لیں کہ وہ رانگ چل رہا ہے. جب اولاد آپ کو خدا نے دی ہے تو میرے عزیزوں یہ ذمہ داری آپ پر ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، دیکھ بھال کریں اور ان کے لیے خوراک گھر میں لے کر آئیں. جس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح کو یہ ذمہ داری ملی تو اس نے ذمہ داری دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ پوری کی. ہاللیلویہ. اس نے دعا رکھ کر، روزے رکھ کر اور شاگردوں کے لیے دعا کر یہ ذمہ داری قبول کی، اور صلیب کے پیغام کی طرف، صلیب کے نشان کی طرف وہ بڑھتا گیا. ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آئے کہ مسیح یسوع کو جو بہت بری لگی وہ دیکھیں ذرا کیسا لوکا کی انجیل میں. 23واں باب ہے. اس کی آیت نمبر ہے 32ویں آیت پڑھیے گا. بڑے غور سے
سنیے گا اس بات جی. اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے اس لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اتنا اچھا اتنا زبردست کام کرنے کے باوجود بھی انسان کو اگر بدکاروں میں گنا جاتا ہے تو آپ نے برا نہیں منانا. یہاں پر یسوع یہ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو اگر بدکاروں کے درمیان میں گنا جا رہا ہے آپ نے اس بات کو فیل نہیں کرنا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کیا اے پھر منو پیڑے کے انڈے پھر بھی منو نال دے ادھر والے ملانڈے نے. اب یسوع کو بدکاروں کے درمیان میں صلیب دی گئی ہے مگر وہ کہہ رہا باپ میرے معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. تو جب آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہو کہیں آپ کو ایسا بچہ کہہ رہا ہے بیوی کا بہو کہہ رہی ہے کوئی ایسا بیوی کہہ رہی ہے شوہر کہہ رہا ہے تو آپ کے خدا نے معاف کر نہیں جانتا ہے کہ آپ کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکلنے چاہیے. میرے عزیزو حاصل کلام آج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے جس طرح ربا تمام معاملات میں تابعدار اور وفادار پائی گئی اور اس نے ایک بڑے گھر کی ذمہ داری لی. اگر آج آپ لوگوں کو بھی کوئی گھر کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے تو آپ اپنی اس ذمہ داری سے ڈرے نہ بھاگے نہ. اس لیے نہ ڈرے اس لیے نہ بھاگیں کیونکہ اس کا اجر ہمیں خداوند سے ملنا ہے اور جب اجر خداوند نے دینا ہے تو آپ نے اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے. ہمارے خداوند یسوع کو ذمہ داری ملی اس نے ذمہ داری میرے عزیزوں کس طرح پوری کی ہے. آئے اس بات کو آج سوچیں تھوڑے وقت کے لیے آئے سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں. آپ جس حلقے میں بھی ہیں تھوڑے وقت کے لیے اپنے لیے سوچیں کہ آپ اپنے اس ناطے میں اس رشتے میں اس ادارے میں اس عہدے میں وفادار ہیں جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح وفادار رہا ہے. جس طرح یسوع مسیح وفاداری کو نبھا رہا ہے جانبداری کو نبھا رہا ہے اور اپنے باپ کے تمام اس کام کو سر انجام دے رہا ہے جو 400 سال بعد خداوند نے بنی انسان پر نگاہ کی اسرائیل پر توجہ کی ہے. آج میرے عزیزوں خداوند مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ وفا کی توقع انسانوں سے نہ رکھو وفا کی توقع مجھ سے رکھو جو کسی کا میں محتاج نہیں بلکہ میں سب کو دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہوں. ہاللویا. اپنی آنکھیں بند رکھیں. ہاللویا ہاللویا. یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے آئے ہم اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں اپنی ذمہ داریوں پر توجہ کریں. وادرے بدو بنت ربیلہ غور کرو خداوند نے آج کیا کہا ہے. حسریہ مدو بنت ربیلہ اس کی باتیں آج بڑے غور سے سن کر جاؤ تاکہ تم زمین پر برکت کے لاؤ تاکہ تم زمین پر سرفراز اور سربلند ہو جاؤ تاکہ تم اپنے باپ سے اجر اور برکت پانے والے ہو جاؤ. باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں ساری رفاقت کے لیے اور سارے کلام کے لیے یسوع کے نام سے مانگتا اور پالتا ہوں. آمین.